الله 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 الله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اتباع اور اطاعت کو انسانوں کے لیے واجب قرار دیا۔ معزز سامعین، اسلام آج جتنا مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، کیا ایسا ہر دور میں رہا ہے؟ ایسا نہیں۔ ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں، جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ان کو سکھلائیے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ کافر و مشرک تھے، کوئی مورتیوں کے پجاری، کوئی درختوں کے پجاری، کوئی پتھر کے پجاری، اور کوئی مزاروں اور قبروں کے پجاری۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ دنیا کی تقریباً سبھی چیزوں کی پوجا پاٹ اور عبادت کر لیا کرتے تھے، اور غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی، ان کی محبت ان لوگوں کے دل و دماغ پر رچی اور بسی ہوئی تھی۔ اتنا مشکل، اتنا آسان نہیں تھا کہ اتنی بڑی قوم کو، اتنے بڑے سماج، ان کو ان برائیوں سے، شرک اور کفر سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لائیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت مشکل مسئلہ تھا۔ وہ لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے تھے اس کے خلاف۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر، جو آپ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتے تھے، جن پر آپ کو پورا بھروسہ اور اعتماد ہوتا تھا کہ اگر فلاں شخص کو میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں، اللہ کا پیغام سناؤں، اللہ کا احکام ان تک پہنچاؤں، تو وہ میری مخالفت نہیں کرے گا، وہ میری بات مانے گا، اس راز کو وہ باہر دشمنوں کے سامنے فاش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے پاس جا کر دین کی باتیں کرتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے، دین اسلام قبول کراتے۔ خیر، دھیرے دھیرے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی،
بڑھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی یہ ہمت اور جرأت نہ تھی کہ وہ علی الاعلان کلمے کا اقرار کرے یا اللہ کے احکام پر علی الاعلان وہ عمل کر سکیں۔ نمازیں بھی پڑھتے تو چھپ کر۔ دار ارقم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان لوگوں کے لیے ایک ٹھکانہ اور آفس بنایا۔ لوگ اسلام قبول کرتے اور اس گھر کا ٹھکانہ اس کو بتا دیا جاتا کہ وہاں آؤ، دین کی باتیں ہوں گی، تم کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا، تمہیں قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائی جائے گی۔ اسی گھر میں چھپ چھپ کر یہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ دن بدن لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، تعداد تو بڑھتی گئی، لیکن مکے کے اندر ان کا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ وہ علی الاعلان لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، جن کے بارے میں ان کافروں کو، مشرکوں کو پتا چل جاتا کہ یہ محمد کے دین اور مذہب کو قبول کیا ہے، ان کو سزائیں دیتا، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا، ہر ممکن وہ کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ محمد کے مذہب کو چھوڑ دے۔ لیکن ایسا تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا ہو اور کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے پھر اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہو، ایسا تاریخ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کوشش کیا، صحابہ نے بھی کوشش کی، لیکن کوشش ناکام رہی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں سے بات کیا کہ تمہارے مدینہ منورہ کو ہم اسلام کا مرکز اور سینٹر بنائیں گے۔ وہاں کی انصار قوم تیار بھی ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ آ جائیں، آپ کے ماننے والے آ جائیں، ان کے پیچھے ہم بہت ساری قربانیاں پیش کر دیں گے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو لوگ مکے سے آئیں گے وہ تنہے تنہا آئیں گے، نہتے آئیں گے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوگی۔ اتنے لوگوں کو کھلانا پلانا، کپڑا لتا، ان کے رہنے کا انتظام، اور پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بہت سارے اخراجات، پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود مدینے کے اس قوم نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اسلام قبول کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مکے سے نکل کر مدینہ چلا جائے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے یہ تھا، اسلام کو مضبوط اور قوت بخشنے کے لیے تھا۔ لہذا جو بھی شخص مسلمان ہوتا وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا۔ جاتے رہے جاتے رہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ملے کہ میں بھی مدینہ ہجرت کر جاؤں۔ وہاں کے لوگوں کی محبت، وہاں کے لوگ اتنے عقیدت مند ہو گئے، ایمان لانے والوں سے بے انتہا محبت اور پیار کرنے لگے، اسلام سے دل و جان سے وہ پیار کرنے لگے۔ لوگ پہنچتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد، اب آپ بھی اپنے وطن عزیز کو، مکے کو چھوڑیے اور ہجرت کر کے مدینہ جائیے۔
کہ وہاں آپ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو چکی ہے، اور وہیں سے اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے گا، اسلام کی دعوت پھیلے گی، وہاں اسلام کا پرچم لہرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار تو تھا ہی۔ ایک دن دوپہر کے وقت بے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تیز دھوپ ہے، اپنے سر پر ایک کپڑا ڈالے اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف چلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بے وقت آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی اہم اور ضروری کام سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، ابو بکر اجازت دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سے کہ گھر والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ الگ ہو جائے، مجھے آپ سے کچھ ضروری اور اہم باتیں کرنی ہے تنہائی میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ تو میرے گھر والے آپ ہی کے گھر والے ہیں، میرے گھر والوں سے یہ خدشہ بالکل نہیں ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ ہماری راز کی بات یہ باہر جا کر کسی سے کہیں، آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ اکیلے یا میں بھی آپ کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں، آپ بھی میرے ساتھ۔ اس وقت اس جملے کو سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف ہجرت کا غم اتنا آسان نہیں تھا، اپنے گھر، زمین جائیداد، باغات، تجارت، بزنس، اہل و عیال، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر نہتے یہاں سے وہاں چلا جانا یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے، یہ روم سے مکہ آئے تھے اور اسلام قبول کیے تھے، یہیں ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب یہ اسلام قبول کیے، بڑے مالدار تھے یہ صحابی، زمین جائیداد، باغات، دولت، بیوی بچے، سب کچھ۔ جب انہوں نے ارادہ کر لیا ہجرت کرنے کا، تو چونکہ ان کا تو باپ گھر یہاں نہیں تھا، یہاں سسرال تھا، یہ تو تھے ملک روم کے، یہاں آئے تھے تجارت کے لیے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ جب یہ جانے لگے ہجرت کر کے، تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ ہم تو اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اور تم جو اتنی مال و دولت کمائے ہو، زمین جائیداد، باغات، یہ سب یہیں کی کمائی ہوئی دولت ہے، یہ بھی ہم تمہیں لے کر جانے نہیں دیں گے۔ اب بیوی کو جانے نہیں دیں گے ساتھ، اس لیے کہ وہ وہیں کی ہے، مال و دولت کو ساتھ لے کر وہ جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہتے کہ یہیں کی کمائی ہوئی چیز ہے۔ آل و اولاد کو بھی ان لوگوں نے روک دیا، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک کپڑے پہن کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مقصد تھا کہ کس طرح دین پر عمل کر سکیں۔ آج اندازہ لگائیے آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے کتنی آزادی ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آزادانہ طریقے سے، آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں آزادانہ طریقے سے، دین کے ہر مسئلے کو آپ قائم کر سکتے ہیں، احکام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہ مکے سے ہجرت اس لیے کیے تھے، یہاں آزادی سے ہمیں نماز پڑھنا نہیں مل رہا ہے،
ہمیں روزے رکھنے کی آزادی نہیں مل رہی ہے، ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، اس لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا صہیب کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ کہا کہ تمہاری دولت؟ کہا کہ سب مکہ والوں نے روک لیا۔ کہا کہ تمہارے بیوی بچے؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ پھر صہیب رومی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں تو بہت ہی نقصان اور خسارے کے ساتھ مدینہ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب بڑی کامیابی کے ساتھ تم مدینہ آئے ہو، تم بڑے کامیاب ہو۔ خیر یہ تو ہجرت کی بات چل رہی تھی کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آپ کو بھی میرے ساتھ ہجرت کر کے جانا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے پاس یہ 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے اسی انتظار میں ان کے پیچھے بڑی محنت کی ہے، بہت کھلایا پلایا چارہ دیا اور ان کو تیار کر کے رکھا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ہجرت کا حکم ملنے پر آپ کو سواری کی ضرورت پڑے گی، آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے ہی نہیں لوں گا، قیمت کے بدلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے جو کچھ باتیں کرنی تھی ہجرت کے تعلق سے، کیوں؟ اگر کافروں کو پتا چل گیا تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، سنگین مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں نکلنا ہے تاکہ کسی بھی شخص کو پتا نہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق دیکھیے، اسی رات دن کو کافروں کا ایک پارلیمنٹ تھا جس کا نام تھا دار الندوہ، وہاں ان لوگوں نے پلان بنا رکھا ہے کہ آج رات محمد کو قتل کر دیا جائے گا اور کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ 11 افراد کو انہوں لوگوں نے تیار کیا، مضبوط نوجوان طاقتور، اور کہا کہ ایک ہی ساتھ تم لوگ محمد کے گھر پر رات کو حملہ کرنا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی ہو جائے اور اس فتنے سے ہم نجات پا جائیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اے محمد آج ہی رات آپ یہاں سے نکلے، کافروں کا یہ پلاننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور بتایا کہ تم میرے گھر پہ میرے ہی بستر پہ سو جانا چادر اوڑھ کے، اور جتنے لوگوں کی امانتیں تھیں وہ ساری امانتیں سونپ دیے کہ صبح جب لوگ آئیں گے اپنی امانت لینے کے لیے تو تم امانت واپس کر دینا، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ محمد تو خیانت کر گئے، ہمارے مال و دولت لے کر بھاگ گئے۔ پہلے اس لیے آپ نے واپس نہیں کیا کہ پھر لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ آج اچانک محمد ہماری امانتوں کو واپس کیوں دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تان کر سو گئے۔ جب ٹھیک حکم آیا اللہ تعالیٰ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے؟ باہر تو کافی دوروں سے کافروں نے گھیر رکھا ہے، ان کے آدمی کھڑے ہیں ہتھیار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، کنکر، اور ان کی طرف قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے چھڑک دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے ہر ایک کے آنکھوں میں جا کر دھول اور کنکری گری اور وہ اپنے آنکھوں کو ملتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا مٹی جھڑکنے کا کہ کافروں کے بینائی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے سلب کر لی، ختم کر دی۔ ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ محمد کدھر سے نکلے اور کدھر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلتے ہیں، یہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب حملہ کیا جائے۔ مکے ہی کا ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟
کہا کہ وہی جو کل پلاننگ ہوا ہمارا کہ محمد کو قتل کریں گے. کہا کہ تم سب کے سب بیوقوف ہو, ناکام ہو, محمد تو کب کے نکل چکے ہیں یہاں سے. کہا کہ اچھا. گھر آئے, دیکھ رہے تو آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے, ان کو جگائے. کہا کہ کہاں گئے تمہارے ساتھی, بتاؤ. کہا کہ مجھے پتا نہیں. راز اگلوانے کے لیے انہیں مارا بھی, پیٹا بھی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے پتا نہیں. صبح کو لوگ آئے, ان کی امانتیں واپس کی. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے, لیکن آپ مدینے کے راستے پر نہیں گئے. کیوں؟ کہ کافروں کو جب پتا چلے گا کہ محمد ہجرت کر گئے ہیں تو وہ مدینے ہی کے راستوں میں ڈھونڈیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا راستہ کیا, مدینہ جانے کا راستہ ادھر ہے, اور آپ نے ادھر سفر شروع کیا تاکہ آگے جا کر کہیں راستہ بدلیں گے. خیر, ادھر آپ نکلے. سب سے پہلے آپ غار ثور پہنچے. ایک غار تھا, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ لیے. خیر, آگے کا واقعہ الگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کا واقعہ, اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. سب سے پہلی نصیحت کہ جو پکا سچا مومن اور مسلمان ہوگا وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی ساری مال و دولت کو قربان کر سکتا ہے, لیکن اپنے دین اور ایمان پر آنچ نہیں آنے دے سکتا ہے. اپنے دین اور ایمان کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, دولت بھی چھوڑ سکتا ہے, بیوی بچے بھی چھوڑ سکتا ہے, اپنا وطن بھی چھوڑ سکتا ہے. یہ بڑی قربانیاں چاہتا ہے اسلام. ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے, ورنہ لمحے میں, سیکنڈ میں ہمارا ایمان ہم سے ختم ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ہماری سوچیں کمزور ہو گئی ہے, ہمارا عمل کمزور ہو گیا ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. دین اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر اور چارہ کار نہیں رہا ہے. اس کے باوجود جہاں تک ہو رہا ہے ہم دین اسلام کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, سارے نہیں, کچھ احباب, اور اس کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دین اسلام پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ. اللہ اللہ